ساری عمر اس کی خدمت کرتا رہا۔ جب اس شخص کا وقت اخیر آیا تو اس نے مجھے ایک پادری کے پاس بھیجا۔ پادری کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہ خدا رسیدہ ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس کی خدمت کرنا، وہ تمہیں خدا کا پتہ بتا دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا، اس پادری کے پاس پہنچا، ساری عمر پھر میں نے اس کی خدمت کی۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا اب روئے زمین پر میری نظر کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں جو خدا رسیدہ ہو، جو تمہیں خدا تک پہنچا دے۔ ہاں میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، یثرب کے اندر وہ نبی آئے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ میں اس کو پہچانوں گا کیسے کہ وہ آخری نبی الزمان ہے، نبی آخر الزمان ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک وہ نبی صدقہ نہیں لیتے، دوسرا فرمایا وہ نبی تحفہ قبول کرتے ہیں، تیسری نشانی بتائی کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں یہاں سے چلا یثرب کی جانب جا رہا تھا کہ مجھ پر ایسا ہوا کہ لوگوں نے مجھے پکڑا اور قیدی بنا لیا، غلام بنا لیا۔ مجھ پر کرم یہ کیا، مجھے بیچا جا کر مدینے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں جا پہنچا، میرے آقا نے مجھے باغ کی کھیتی باڑی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا، کھجوروں کا باغ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری عمر اس کے درختوں کی حفاظت کرتا تھا، کھجوریں اتارتا، منڈی کے اندر جا کر بیچتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہیں سے ہوا کا جھٹکا آیا، میرے کانوں نے آواز پڑی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ آواز میرے کانوں میں پڑی میں سمجھ گیا نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیوار پھیلانگی، بھاگنے لگا، میرے آقا نے مجھے پکڑ لیا، وہ سمجھا شاید غلام ہے، بھاگنے لگا ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں رو کر عرض کرنے لگا مالک میں غلام تیرا ہی ہوں لیکن دل غلام کسی اور کا ہے۔ کہنے لگے کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو رو پڑے، کہنے لگے میں غلام تمہارا ہی ہوں لیکن دل غلام حضور کا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں چند کھجوریں لی، حضور کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریاں قبول فرمائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہم نبی ذات کھجوریں صدقہ جو ہوتی ہیں وہ قبول نہیں کرتے، صدقہ ہم نہیں لیتے۔ آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرا دن ہوا، مالک سے اجازت طلب کی، چند کھجوریں لی، میرے نبی کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ یہ تحفہ پیش کرتا ہوں قبول فرما لیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا، کھجوریں صحابہ کے اندر تقسیم کر دی۔ بڑے خوش ہوئے کہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب دل کے اندر یہ خیال تھا کہ تیسری نشانی پوری ہو ہی جائے تو پھر میں حضور پر ایمان لاؤں گا۔ کہتا ابھی میرے دل میں یہ بات چل ہی رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کالی کملی اوڑھ رکھی تھی، میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں سے ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کالی کملی کندھے سے سرک جائے، میں حضور کی مہر نبوت دیکھ ہی لوں پھر حضور پر ایمان لاؤں گا۔ ابھی یہ دل کے اندر باتیں چل ہی رہی تھی، میرے نبی نے کیا کیا فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف اپنی چادر کو پھینکتے ہوئے فرمایا جو اس پادری نے بتایا تھا یہ بھی نشانی پوری کر لی۔ کہا جب تیسری نشانی پوری میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اتنی شانوں کا نبی ہمارا نبی، دل کی باتیں جان لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ بیمار تھی، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کم ہی حاضر ہو سکتا تھا کہ ماں بیمار تھی، حضور کی عیادت اپنی والدہ کی عیادت کرنی ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے نماز مغرب کی چھٹی لی اور کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہاں پر نماز مغرب ادا کروں گا اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے نماز مغرب کی چھٹی دی، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، نماز مغرب ادا کی۔ آپ ذرا وہ بات وہ منظر اپنے چشمے تصور میں لائیے کہ آج زمانے کے اندر کوئی اچھا قاری پڑھنے والا ہو، وہ قرآن پڑھے، ہماری روحوں کے اندر قرآن اترتا ہوتا ہے، لیکن جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھ رہا ہو تو کتنا مزہ آتا ہوگا۔ فرمایا میں نے نماز مغرب حضور کے پیچھے ادا کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مغرب ادا کی تو پھر تب رات میں مشغول ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وظائف پڑھنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ منادی نے عشاء کی اذان کہہ ڈالی۔ اب میرے دل میں رہ کر خیال آ رہا تھا کہ میں تو امی جان سے ایک نماز کی چھٹی لے کر کے آیا تھا، اب دوسری نماز کا وقت آن پہنچا ہے، میں گھر جا کر امی کو کیا جواب دوں گا۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں منادی نے ندا دی، اذان ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء پڑھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے حجرہ عائشہ کی جانب چل دیے۔
اب جن دوستوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں مدینے سے دائیں جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک ہے، حجرہ عائشہ۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا ان کی آنکھوں میں یہ سارا منظر آ گیا ہوگا، کیونکہ شہر کے اندر جنہوں ویگ کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنہوں ویگ کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنہوں ویگ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری کل کائنات وچوں صرف ایکو شہر مدینہ ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی نماز عشاء پڑھائی تو حجرہ عائشہ کی جانب چل دیے، تو میں تیزی سے حضور کے پیچھے چلا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میں پیچھے تیزی سے چلا، میرے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو میرے رسول نے فرمایا من کنتا، یہ کون ہے میرے پیچھے، یہ میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ کہتا ابھی میں نے جواب نہیں دیا، حضور خود ہی بولے، فرمایا حذیفہ تو، یہ میرے پیچھے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے۔ قلت نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں ابھی میں نے سوال نہیں کیا، میرے رسول فرمانے لگے غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، بتا کیا کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور سے دعا منگاتا تو کون سی منگاتا؟ آیا تو تھا حضور سے ماں کی بخشش کی دعا کروانے، ابھی میں نے لب کھولے ہی نہیں، سوال کیا ہی نہیں، میرے رسول پہلے ہی بول پڑے، فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بخشے، بتا کیا کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کہتا تو کیا کہتا، وہ تو بند لبوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں ابھی کھڑا ہی تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ جانتے ہو ابھی ابھی روئے زمین پر میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اور یہ فرشتہ زمین پر پہلی مرتبہ آیا ہے، روئے زمین پر اس سے پہلے یہ فرشتہ کبھی بھی زمین پر تشریف نہیں لے کر کے آیا، اور یہ زمین پر تشریف لے کر کے آیا 3 کام کرنے آیا تھا۔ پہلا یہ کہ مجھے رب کا سلام پیش کرنے آیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہاں لکھا درود و سلام پڑھنا، میں کہتا ہوں حدیث اٹھا کر تو دیکھ، اللہ کے فرشتے اللہ سے اجازت طلب کر کے میرے آقا و مولا پر درود و سلام پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور میں پہلی بات یہ کہ مجھے رب کا سلام کرنے آیا تھا، دوسری بات یہ بتانے آیا کہ آپ کا بیٹا حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تیسری بات یہ کہنے آیا کہ آپ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ جناب فاطمہ الزہرا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا یہ 3 کام کرنے آیا تھا، تو یہ 3 کام کر کے گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں بتائیں کہاں لکھا درود و سلام پڑھنا، میں نے کہا تو احادیث پڑھ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے ساتہ کے اندر لکھا درود و سلام پڑھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت مدینہ کے لیے رفتے سفر باندھتے ہیں تو راستے میں عاتقہ بنت خلف بن معبد نامی خاتون کا گھر آیا۔ حضور وہاں رک کر ان سے کہا اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو پیش کرو۔ تو اس خاتون نے جس کا نام ام معبد تھا اس نے کہا کہ لو کان عندنا شیء ما اعوذکم الکرام، ہم دیہاتی لوگ ہیں، اہل عرب ہیں، ہمارے گھر مہمان آ جائے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ایک جانب ایک بکری بندھی ہوئی تھی لاغر اور کمزور سی، میرے رسول نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو اس کا دودھ نہ دھو لے۔ اس نے کہا حضور اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کھیری میں دودھ کہاں سے ہوگا؟ میرے رسول فرماتے ہیں اگر تم اجازت دو۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، بکری کو کھولا، میرے نبی کے سامنے کھڑا کیا، میرے رسول نے دست شفا، دست رحمت، دست برکت اس بکری کی پشت پہ پھیرا، جو ہی حضور کا ہاتھ آیا اس نے جھرجھری لی اور ٹانگیں چھوڑی، کہا کہ اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برتن لاؤ، میرے رسول نے دودھ دوا تو جاگ اٹھنے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا دودھ دوا، روایت میں آتا ہے ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا، صحابہ نے دودھ پیا، ام معبد اور ایک اس کا چھوٹا بچہ تھا گھر میں اس نے بھی دودھ پیا۔ میرے رسول نے دعائیں برکت دی اور چلے گئے۔ ام معبد کو حضور کا نام پتہ پوچھنا یاد نہ رہا، بھائی کون ہو، کدھر سے آئے ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ بس حضور کے حسن و جمال میں کھو گئی، پوچھنا یاد ہی نہ رہا بھائی کون ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے گھر واپس پلٹا، اس نے اپنی کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، انوار اترتے دیکھے۔ ابو معبد پوچھتا ہے کہ آج کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے، یہ جو تازگی ہے، یہ جو نور اتر رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو ابو معبد حضور کا نام پتہ تو پوچھا نہیں، اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ ابو معبد پوچھتا ہے وہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا؟
اللہ اکبر. اب ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرنے لگی ہیں. حدیث بہت طویل ہے, زیان نبی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں قسیم وسیم وفی عناہ تاج وفی اشفار وطف وفی صوت سہل احول اکحل ازج العقرن وفی عنق سطع وفی لحیتہ قصاصہ. میں نے آپ کے سامنے سرکار کی حدیث رکھی ہے. میں شعر و شاعری کا انکار نہیں کرتا, اگر آپ کو شعر سنائے جاتے تو آپ نے بڑی اونچی سبحان اللہ کہنا تھا. لیکن میں کہا کرتا ہوں سارے شعراء اور ادبا کا کلام ایک طرف, لیکن میرے آمنہ کے لال کا کلام ایک طرف. یہ تو بولتے ہی نہیں اتنی دیر تک جب تک رب وحی نہیں کر دیتا. یہ تو بولتے ہی تب ہے جب رب وحی فرماتا ہے. شعر پڑھنے کو ہمیں بھی آتے ہیں, بڑے شعر آتے ہیں. کریمہ مبخشائے برحالیمہ کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندار مغیر است فریاد رز تو یا سیارہ خطا بخش بس نگہدار مارا زراح خطا خطا در گزار ثواب. اگر پنجابی کا آپ کا ذوق ہے تو وہ بھی سنیں. پیر بلے شاہ سرکار فرماتی اٹھ کھڑک کے دکڑ بچے تتا ہوئے چلا, اٹھ کھڑک کے دکڑ بچے تتا ہوئے چلا, آن فقیر کھا کھا جانور راضی ہو گئے. دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں رب رب کر دے بڈھے ہو گئے, رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈن سارے, رب دا کھوج قرآن لبا سجدے کر کر ہارے, رب دا تیرے اندر وسطہ وچ قرآن اشارے بلے اشارہ بہنو میں لجڑ پیر تو دن منوا دے. ایکو ذرا بند کر دے لبلنگ کا بلے شاہ رب بہنو میں لجڑ پیر تو دن منوا دے. اور میں اکثر دوستوں سے پوچھا کرتا تھا, ایک ان کا پیر بلے شاہ کا بڑا معروف و مشہور شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کھا حرام کر چوری سیدھا بہشتے جا. کیا کہتے ہیں کھا حرام کر چوری سیدھا بہشتے جا. اب یہ کیا ہوا تھی, کہہ رہے ہیں کھا حرام کر چوری سیدھا بہشتے جا. تو میں نے استاد صاحب سے پوچھا استاد جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ حرام نہیں کھانا چاہیے, چوری نہیں کرنی چاہیے, اور بابا بلے شاہ سرکار تصوف کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں اور یہ کہتے ہیں کھا حرام کر چوری سیدھا بہشتے جا. کہتے ہیں چوری بھی کر حرام بھی کھا سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا. تو میں نے کہا استاد جی یہ کیا بات ہوئی, شریعت کہتی ہے حرام نہیں کھانا چوری نہیں کرنی, تو بلے شاہ اس کا حکم دے رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ تو میرے استاد مسکرائے. شیخ الحدیث فرمانے لگے بیٹا یہ بات نہیں, تم نے اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. اس شعر کو سمجھنے کے لیے حدیث پڑھنی پڑے گی. حدیث کیا ہے؟ میرے رسول کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا غصہ کھا جانا, غصہ کرنا حرام ہوتا ہے, فرمایا یہ کھا جا. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کھا حرام, اگر تجھے غصہ آ جائے تو کھا لیا کر, کھا حرام کر چوری. میں نے کہا استاد جی یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ کھا حرام غصہ کھانا چاہیے, غصہ آ جائے حرام ہوتا ہے کھا لینا چاہیے. کر چوری, چوری کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو میرے استاد فرمانے لگے چوری کرنے سے مراد یہ ہے, میرے رسول کی ایک حدیث ہے. سرکار نے فرمایا جب ساری خلقت سو جاتی ہے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ چوری چوری اٹھ کر رب کی عبادت کیا کرتے ہیں. تو یہ مراد ہے کھا حرام کر چوری سیدھا بہشتے جا. اگر حرام کھانا ہے تو غصہ کھا, اگر چوری کرنی ہے ساری کائنات سو جائے تو مصلی بچھا لے رب کی عبادت کرنی شروع کر دے. جب یہ دو کام کرے گا تو پھر تمہیں جنت نصیب ہوگی. کھا حرام کر چوری سیدھا بہشتے جا. تو میں آپ کے سامنے جو حدیث رکھ رہا تھا ام معبد کے بارے میں, سرکار کی وہ حدیث بیان کرتی ہیں, کیا کہتی ہیں, حضور کا حسن بیان کرتی ہیں. آپ کی سماعتوں کی نظر دوبارہ کرنے لگا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. ام معبد میں زیاد نبی شریف کی حدیث ہے, بڑی طویل حدیث ہے. کیا کہتی ہیں, سرکار کے رخ انور کا وہ کیسے منظر کھینچتی ہیں. کہتی ہیں میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا. قسیم وسیم وفی عناہ تاج وفی اشفار وطف وفی صوت سہل احول اکحل ازج العقرن وفی عنق سطع وفی لحیتہ قصاصہ. کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا. آنکھیں اس کی خوبصورت تھی, ہاتھ اس کے بہت خوبصورت تھے, گردن اس کی سوراخی جیسی تھی, پلکیں اس کی لمبی تھی, آنکھیں اس کی بہت سرمگی تھی. میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا. بس اتنی بات سن لو. اب الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب. کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا. بس ایک بات سن لو, کوئی دور سے دیکھتا تو سونا نظر آتا, پاس آ کے دیکھتا تو اور سونا نظر آتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, شان و عظمت مصطفیٰ, علماء اہل سنت. کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا. بس ایک بات سن لو.
अबहन नास व अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। कहा वो इतना सोना था, कोई दूर से देखता तो सोना नजर आता, नेड़े आके देखता तो और सोना नजर आता। उसने हुजूर का हुस्न बयान किया, साथ में सीरत भी बयान की। अगर आप कभी गौर करें, कुछ लोग दूर से बड़े सुहाने सुहाने नजर आते हैं, करीब आकर देखें तो कान फटे ढोल की तरह होते हैं। कुछ लोग दूर से बड़े सुहाने सुहाने, करीब से अच्छे नहीं लगते। कुछ लोग करीब से बड़े प्यारे लगते हैं, अगर वो थोड़ा दूर चले जाएं तो नुकूश के अंदर वो कशिश बाकी नहीं रहती। कुछ लोग दूर से बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन आप दोस्ती करके देखो वो अच्छे नहीं हैं, आप रिश्तेदारी करके देखो वो अच्छे नहीं है। तो मैं माबद ने हुजूर की सूरत बयान की, साथ सीरत भी बयान की। कहा दूर से देखते तो सोने नजर आते, पास आके देखते तो और सोने नजर आते। हुजूर का हुस्न बयान करके जब अभी फारग हुई ना, तो वो बच्चा बोला, कहने लगा अम्मी आपने वो बात तो बताई नहीं जो मुबारक ने बकरी की पुष्ट पे हाथ फेरा था। अल्लाह अकबर। जब अबू माबद ने ये बात सुनी ना, कहने लगा तुमने जुल्म किया, मेरे साथ ज्यादती की। जब वो मुबारक घर तशरीफ लेकर के आया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी उसको देखना चाहता था। अब मैं बकरियां लेकर के दूर नहीं जाया करूंगा, करीब रहा करूंगा। जब कभी मुबारक यहाँ दोबारा आए, तुमने मुझे जरूर बताना है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। अब घर के सारे अफराद मुबारक का इंतजार कर रहे हैं। उम्मे माबद के जज्बात ये हैं, काश के रोजाना गुजर हो यहाँ से मुबारक का, रोजाना मुझे उसकी दीद हो। अबू माबद के क्या जज्बात है, यार काश एक बार ही देख लूँ। खैर सब घर के अफराद यहाँ वो हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन उम्मे माबद सौदा सलफ लेने के लिए बाजार गई, ना मिला तो आगे बढ़ी, आगे शहर मदीना में जा पहुंची। सौदा सलफ खरीद रही थी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर गुजरे। जब बच्चे ने देखा तो उसके लफ्जों के अंदर उसकी तड़प ज़ाहिर हो रही थी। उसने क्या कहा, कहने लगा या उम्मा इन्ना हाज़ा रजुल अल्लज़ी काना मअल मुबारक। अम्मी उस दिन जो मुबारक के साथ बंदा नहीं आया, ये जा रहा है। उसने सौदा सलफ वहीं पे छोड़ा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पीछे पीछे। फरमाया तुम तो मिल गया, वो मुबारक किधर है। अब इसने नाम अपने तौर पे रखा था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे किस मुबारक की बात कर रही हो। कहा वो ही मुबारक जिसने मेरे घर में बकरी की पुष्ट पे हाथ फेरा था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर समझ गए, फरमाया हुजूर की बात कर रही है, कहा तुम्हें मुबारक के डेरे पर ले चलो। हुजूर सहने मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए थे। जब बच्चे ने देखा तो फिर चीखा, कहा भी वो देखो मुबारक बैठा हुआ है। ये दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे नबी ने दीन पेश किया, इन्होंने झोली में डाल दिया, वापस पलटे घर आए। अब माँ क्या कहती है, बेटे तुमने खामोश रहना है, मैं बताऊंगी तुम्हारे अबू को कि हम मुबारक का डेरा देख रहे हैं। बच्चा क्या कहता है, अम्मी ऐसी बात नहीं, मुबारक के साथी को मैंने देखा था, अबू को मैं बताऊंगा, हम उसका डेरा देख आए हैं। शाम को जब अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेकर के घर वापस पलटा, ये दोनों बताने लगे थे, वो पहले बोल पड़ा, कहा घर फिर नूर से चमक रहा है। वो मुबारक फिर आया था, दोबारा गुजर हुआ उसका यहाँ से, कहा वो तो नहीं आया, हम उसका डेरा देख आए हैं। कहा किधर रहता है, कहने लगा जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है वही तो मुबारक है। जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है वही तो मुबारक है। रिवायत में आता है फिर अगले दिन अबू माबद भी मेरे हुजूर के पास गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको भी दीन दिया, इसने झोली में डाल लिया, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। रिवायत के अंदर आता है वो बकरी जिसकी पुष्ट पर मेरे नबी ने हाथ फेरा हजरत उमर के दौर तक जिंदा रही। जब 11 साली का दौर आया, कहीं से पानी का कोई कतरा नहीं मिलता था, तालाब खुश हो गए, कुओं का पानी नीचे चला गया, कहीं से पानी का कोई कतरा नहीं मिलता था, लेकिन उम्मे माबद के डेरे से बकरी का दूध मिल जाया करता था। ये सारी बरकतें मेरे नबी के दस्ते करम की है। अल्लाह अकबर। ये हाथ उठ जाएं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सूरज पलट कर असर के वक्त पर आ जाता है। तो ये सारी बातें हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते करम की बात है। आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना से बाहर सैर व तफरीह करते हुए एक मुकाम पर तशरीफ फरमा हुए। वहां पर काफिले वालों ने पड़ाव किया हुआ था, ठहराव किया हुआ था। मेरे रसूल ने उनके ऊंट देखे तो सुर्ख रंग का ऊंट मेरे नबी को पसंद आया। फरमाया बेचते हो? उन्होंने पता नहीं ऊंट बेचना था या नहीं बेचना था। जब मेरे नबी ने पूछा, कहा हाँ हाँ बेचते हैं। मेरे हजरत फरमाया करते हैं, नहीं मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, नहीं मैं दिल बेचा, नहीं मैं जिगर बेचा, जो प्यारा मोहम्मद आ जावे, नहीं सैयो मैं अपना सारा कर बेचा, जो प्यारा मोहम्मद आ जावे। उन्होंने पता नहीं ऊंट बेचना था या नहीं बेचना था। जब मेरे नबी ने पूछा, कहा हाँ हाँ बेचते हैं। मेरे रसूल ने फरमाया कितने का? उन्होंने कहा इतने का। सौदा तय हो गया। मेरे रसूल फरमाते हैं कि मैं खरीदारी की नीयत से नहीं आया, इतनी रकम साथ लेकर के आता, मैं तो सैर करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे तुम्हारा कीमती ऊँट पसंद आ गया। तुम ऐसा करो, ऊँट मुझे दे दो,
میں مدینے جا کر اس کی رقم بھجوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا قبول ہے۔ میرے رسول نے ان کی نکیل تھامی، مدینے کی جانب چل دیے۔ جب تک حضور نظر آتے رہے، وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے، دلوں پر ہاتھ رکھ لیے، کہنے لگے یار ایک شخص آیا، ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر کے چلا گیا، ہم میں سے کسی نے اس کا نام پتہ ہی نہ پوچھا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں جب کسی کو نقد چیز دیں اس کا نام پتہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن آپ جب کسی کو ادار چیز دیتے ہیں پھر اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پہلی بات، یہاں تو آپ اس کو جانتے ہوتے ہیں، یہاں پھر کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے، یہاں درمیان میں تیسرا بندہ ضامن ہوتا ہے۔ کہا یار ایک شخص آیا، ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر کے چلا گیا، تم میں سے کسی نے اس کا نام پتہ ہی نہ پوچھا۔ ایک بولا کہتا یار اذا ضاحک یتلعلع فی الجدر، یا جب وہ سونا مسکراتا سامنے پہاڑوں پر رقص پڑتا تھا، جب وہ سونا مسکراتا سامنے پہاڑوں پر عکس پڑتا تھا۔ دوسرا بولا کہتا یار اذا تکلم رعی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب وہ سونا بات کرتا تو نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ تیسرا بولا کہتا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جنہیں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنہوں وے کے چل شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جو نکلے زہر چمن دی، سارا گلشن سیس نواوے، جے ہاتھ پھلاں دے وچ رکھ دا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے، تے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے، مطلب بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا اکلا وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے، کیے جاز نظر وچ ہوتی جو آوے وک جاوے، تے خلق ادینے مولی دنیا کوئی فرلے جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تو جب وہ حضور کا حسن بیان کر کے فارغ ہوئے تو ایک شخص بولا، کہتے تم اس کے حسن و جمال میں کھوئے رہے، وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے کر کے چلا گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں یہ وفد طارق تھا، اس وفد کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، اس نے اپنے خیمے کا پردہ سرکار کا انا ضامنۃ لسامان جمال لا یغدر بکم، کہا خبردار اگر اس شخص کے بارے میں کوئی بات کی تو، کہا اچھا تو اس کو جانتی ہے، کہا اگر وہ تمہاری قیمت چکانے نہ آئے تو مجھ سے وصول کر لینا، کہا اچھا تو اس کو جانتی ہے، کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی، کہا جب جانتی نہیں تو پھر ضمانت کس چیز کی دے رہی ہو، کہا جب تم سودا طے کر رہے تھے میں نے خیمے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں اتنے میں حضور کا غلام آئے کھجوریں لے کر کے، فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن سے ہمارے نبی نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا ہم لوگ ہیں۔ فرمایا یہ کھجوریں رہی تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ رہی تمہاری قیمت وصول کر لو۔ انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں پوری کریں گے، ہمیں بتاؤ وہ سونا رہتا کدھر ہے، ہم تو خود بک گئے ہیں، وہ ہمیں بتاؤ وہ سونا رہتا کدھر ہے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا جو کائنات کے اندر کسی اور کا مقصود نہیں۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، جبریل تو نے تو دیکھے ہیں جہاں سارے، بتلاؤ تو صحیح کیسے ہیں ہم؟ عرض کرنے لگے جبریل اے شاہ امم، آفاق ہاگر دیدہم، مہرے بتاں ورزیدہم، بسیار خوباں دیدہم، ولیکن تو چیزیں دیگری۔ حضور میں مشرق گیا، میں مغرب گیا، میں نے شمال دیکھا، جنوب دیکھا، بڑے بڑے حسین دیکھے، پری پیکر دیکھے، زہرہ جمالہ دیکھے، مگر تیری قسم تیرے جیسا تجھی کو دیکھا۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ فرماتے ہیں تیرے پاؤں جیسا کسی کو نہ پایا۔ حضرت میمونہ بنت کرتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ناقہ یعنی اونٹنی پر سوار تھے، میں حضور علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئی، میرے باپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی حضور کے چہرہ زیبا کی طرف دیکھوں۔ فرماتے ہیں میں حضور کا چہرہ تو نہ دیکھ پائی، لیکن حضور علیہ السلام کے مبارک پاؤں کی انگلیاں دیکھی۔ اب سنیے کہتے کیا ہے، فما نسیدو فیما نسیدو طول اصبع۔ آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو ہاتھوں کے اندر جو بڑی انگلی ہوتی ہے وہ درمیان والی ہوتی ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہو تو پاؤں کے اندر درمیان والی انگلی بڑی نہیں ہوتی، انگوٹھے کا جو 7 انگلی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے۔ تو میمونہ بنت کرتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی وہ انگلی دیکھی، اب کہتی کیا ہے، فما نسیدو فیما نسیدو طول اصبع،
خدا کی قسم جب سے حضور کے مبارک پاؤں کی انگلیاں دیکھی ہیں حضور کے مبارک پاؤں کی انگلیوں کا حسن میری نگاہوں سے جاتا ہی نہیں۔ یار جس نبی کے قدم اتنے سونے اس نبی کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اقبال کا سارا فلسفہ نہ چھوڑا جائے تو وہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم ہے، لوہو قلم تیرے ہیں۔ وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ لب کچھ کی جائے، مجھے بھی بار بار دیکھنا پڑ رہا ہے گھڑی کی طرف، کافی ٹائم ہو گیا، آپ بھی ماشاءاللہ ساری رات سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اسی لیے مجھ کو تڑپنے بھڑکنے کی تمنا کم ہے۔ ہما توفیق الا باللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام چمکتے باقا چاند سوہانے گھڑے چمکتے باقا چاند اس دل افروز سایت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام بز میں ہدایت پیدا کو سلام جس کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا، جس کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا، جس کا بابا علی، جس کا نانا نبی حسین ابن حیدر پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں